میں بڑی سی چادر اوڑھے بازار کے راستے میں نکلتی میڈیکل سٹور کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ چادر میں اچھی طرح چھپایا ہوا تھا۔ میں جوان اور خوبصورت تھی، مگر مجبوری کی وجہ سے مجھے گھر سے نکلنا پڑتا تھا۔ لوگوں کے درمیان اکیلے چلتے ہوئے مجھے ہر وقت خوف ستاتا تھا کہ کوئی میری خوبصورتی کی طرف متوجہ نہ ہو اور میرا اکیلے بازاروں میں آنا جانا کسی کی نظر میں نہ آ جائے، ورنہ میں کسی مشکل میں پڑ جاتی۔ مجھے اچھے سے اندازہ تھا مجھے اب پولیس کا اعتبار نہ رہا تھا، نہ ہی میں اب لوگوں کے ہمدرد رویے سے دھوکہ کھاتی تھی، کیونکہ میں نے ایک بار اتنا بڑا دھوکہ کھایا تھا کہ اب مجھے لگتا ہے بازار میں نظر آتا ہر چہرہ بناوٹی ہے اور ہر مسکراہٹ جھوٹی ہے۔ میں نے اپنے بیمار شوہر کے لیے دوائی لینی تھی۔ میں روڈ سے گزر رہی تھی جب میری نظر فٹ پاتھ پر بیٹھے ایک 15 سالہ لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا سرخ و سفید رنگ کا مالک تھا۔ فٹ پاتھ پر بے بسی سے سر جھکائے وہ میری توجہ کھینچ گیا۔ میں افسوس سے اسے دیکھتی اس کے پاس گئی اور چند روپے اس کو دے دیے۔ مجھے لگا وہ بھیک مانگ رہا ہے، مگر میرے پیسے اس نے فوراً مجھے واپس کیے اور پشتون لہجے میں بولا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام ہے تو دے دو، میں کما کر کھانا چاہتا ہوں، میں بھیکاری نہیں ہوں۔ میں اس کے الفاظ پر چونک گئی۔ اس کے لہجے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پٹھان ہے۔ مجھے اس کی خودداری بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ جوان ہے، جا کر مزدوری کرے اور کمائے، فٹ پاتھ پر بیٹھے رہنے سے تو اسے بھیک ہی مل سکتی تھی۔ میرے مشورے پر وہ افسردگی سے بولا کہ میں معذور ہوں، اس لیے مزدوری نہیں کر سکتا۔ وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور چند قدم چل کر لڑکھڑا گیا۔ اس کی ایک ٹانگ ناکارہ تھی۔ میں یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ میں نے فوراً پیسے واپس رکھے اور اس سے کہا کہ میرا کام کرو گے تو پناہ بھی دوں گی اور تنخواہ بھی دوں گی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا تھا کہ اس لڑکے سے باہر کے کام کرواؤں گی تاکہ مجھے یوں بازاروں میں مردوں کے درمیان دھکے نہ کھانے پڑیں۔ میں اس وقت یہ بھی بھول گئی کہ وہ لڑکا بھی جوان تھا اور میرے شوہر اور گھر والوں نے ہمیشہ مجھے تاکید کی تھی کہ غیر مردوں پر اعتبار کبھی مت کرنا، مگر میری ہمدرد طبیعت نے مجھے اکسایا کہ میں اس لڑکے کی مدد کروں۔ وہ میری اس بات پر خوش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے دوا لی اور اس پٹھان لڑکے کو گھر لے گئی۔ میرے شوہر نے اس لڑکے کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ میں نے اپنے شوہر کو اس لڑکے کے بارے میں بتایا کہ یہ پٹھان لڑکا معذور ہے اور ضرورت مند بھی ہے، اس لیے میں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ میرے شوہر اس لڑکے کے سامنے تو خاموش ہو گئے، مگر اکیلے میں مجھے ناراضگی سے کہا کہ تم ایک جوان لڑکے کو گھر لے آئی ہو، وہ بچہ نہیں ہے۔ پٹھانوں کے بارے میں نے اپنے دوستوں سے نہ جانے کیسی کیسی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے درخواست کی کہ مجھے باہر کے کام کے لیے اس لڑکے کی مدد چاہیے تھی۔ میری ضد پر میرے شوہر خاموش ہو گئے۔ ہمارے گھر کی مجبوری تھی۔ میرے شوہر جوان تھے، مگر ان کو دل کی بیماری تھی اور ان کی حالت ایسی تھی کہ کسی بھی وقت دل کی تکلیف ہو جاتی تھی۔ اپنے حالات کی وجہ سے میرے شوہر آن لائن کام کرتے تھے۔ وہ ہر وقت گھر پر ہی رہتے تھے اور دواؤں کا استعمال باقاعدگی سے کرتے تھے۔ مجبوراً گھر کا سودا سلف لینے کے لیے مجھے ہی بازار جانا پڑتا تھا۔ میں اب گھر سے باہر نکلنے سے گھبرانے لگی تھی۔ وہ پٹھان لڑکا معذور تھا، مگر اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ بازار کا ہر کام شوق سے کرے گا اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونے دے گا۔ میں مطمئن تھی کیونکہ مجھے وہ لڑکا بہت شریف لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور خود کمرے میں بند رہنے لگے۔ میں گھر میں سارا دن کام کرتی رہتی تھی اور وہ لڑکا بیٹھ کر مجھے دیکھتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس کا یوں دیکھنا عجیب لگتا تھا۔ میں نے گھر میں بھی چادر لینا شروع کر دی تھی۔ میں احتیاط کرتی تھی تاکہ وہ لڑکا میری طرف متوجہ نہ ہو۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور میری عمر بھی بامشکل 20-21 برس تھی۔ میں کوئی بڑی عمر کی عورت نہ تھی۔ اپنے شوہر کے بار بار سمجھانے پر مجھے بھی احساس ہو چکا تھا کہ میں نے لڑکے کو گھر کے اندر رکھ کر ٹھیک نہیں کیا تھا، مگر مجھے اس وقت صرف اپنے لیے آسانی درکار تھی۔ اس لڑکے نے واقعی میرا بہت ہاتھ بٹایا تھا۔ وہ بازار سے سودا لا کر دینے کے علاوہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتا تھا۔ میں نے گھر کے پچھلے دروازے کے قریب بنے کمرے میں اس لڑکے کو رہنے کی جگہ دے دی۔ باقی گھر کا بند پورشن تھا جو بیرونی دروازے سے کچھ دور تھا۔ ہمارے گھر کا صحن بہت کھلا تھا اور ایک طرف پودے لگے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کی جب سے طبیعت خراب رہتی تھی اور میری مصروفیات اور تھکن کی وجہ سے ہم دونوں نے پودوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ لڑکا سارا دن ان پودوں کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ مجھے وہ لڑکا دیکھنے میں بہت بے زر لگتا تھا۔
میں اس کی معذوری اور محتاج زندگی پر افسوس کرتی تھی۔ مجھے کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ جیسا نظر آتا ہے ویسا بالکل نہیں ہے۔ میرے ہوش تو اس روز اڑے جب میں رات کے وقت کمرے میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کمرے سے نکلی۔ مجھے کچن کے قریب کھٹ پٹ کا احساس ہوا تو میں ٹھٹک گئی۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے وہی پٹھان لڑکا کھڑا تھا۔ ہمارے کچن کے 2 دروازے تھے، ایک پورشن کے اندر کی طرف کھلتا تھا جبکہ دوسرا صحن کی طرف کھلتا تھا۔ وہ پٹھان لڑکا بھی شاید میرے جاگ جانے کا اندازہ کر چکا تھا، تبھی صحن میں کھلنے والے دروازے سے نکل رہا تھا، مگر عین وقت پر میں نے لائٹ آن کر دی تھی۔ وہ لڑکا مجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور ہڑبڑا کر بولا کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اس لیے میں کچن میں چلا آیا۔ اس لڑکے کے جملے پر میں نے کچن میں نظر دوڑائی۔ وہاں سب سامان ویسا ہی پڑا تھا جیسا میں نے سونے سے پہلے سمیٹ کر رکھا تھا۔ اس لڑکے کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا کر رہا تھا کہ میرے آنے پر یوں گھبرا گیا۔ میں نے اس کی وضاحت پر خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں اس وقت خود بھی ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے اس سے زیادہ سوال نہیں کیے۔ وہ بھی سر جھکا کر چلا گیا۔ میں پریشانی کی وجہ سے پانی پینا بھول گئی۔ میں کمرے میں جا کر بھی سو نہیں پائی۔ وہ پٹھان لڑکا کچن کے ذریعے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ رات کے وقت پیٹ بھر کر جاتا تھا۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ رات کے وقت گھر کے اندر داخل ہوتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح اس سے پہلے کہ میں اس لڑکے سے سوال کرتی، وہ ناشتہ لینے میرے پاس آیا اور شرمندگی سے بولا کہ میں رات کے وقت شدید بھوک لگنے کی وجہ سے گھر میں آیا تھا۔ میں اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوں۔ اس لڑکے کا جھکا ہوا سر اور شرمندگی دیکھ کر میں نے اپنے سب شکوے بھلا دیے تھے۔ مجھے لگا واقعی وہ لڑکا بھوک کی وجہ سے آیا ہوگا۔ اس لڑکے کی معذرت پر بات وہیں ختم ہو گئی اور میں نے اپنے شوہر کے سامنے اس بات کا بالکل ذکر نہیں کیا، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اس معاملے سے گھر کے مرد کو انجان رکھ رہی تھی۔ میرے شوہر بھی مطمئن تھے کہ واقعی لڑکا اچھا ہے۔ اگلی رات میری آنکھ پھر سے کھلی تو میں اٹھ بیٹھی۔ میری لاشعوری پر اس لڑکے کی حرکت اب بھی موجود تھی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندھیرے میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی دروازے کے پاس موجود ہے۔ میں چونک گئی۔ اس بار لائٹ آن کرنے پر کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے کسی کی موجودگی کو اپنا وہم سمجھ لیا اور گھر میں گھوم کر سارا جائزہ لیا اور کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے بعد کئی راتیں اسی طرح میں جاگ کر چیک کرتی رہی اور ہر بار مجھے ایسا وہم ستاتا تھا کہ گھر میں رات کے وقت کوئی اور بھی موجود ہوتا تھا، لیکن مجھے کبھی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ مگر یہ سب کھانا بناتے ہوئے اپنے شوہر کی بات پر میں چونک گئی جب میرے شوہر نے پرسوچ لہجے میں مجھ سے کہا کہ آج کل اس پٹھان لڑکے کو دیکھ کر لگتا ہے کہ راتوں کو سوتا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں سرخی ہوتی ہے اور دن بھر جہاں بیٹھتا ہے نیند میں چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کام نہیں ہوتا، شاید اس لیے بیزار رہتا ہے۔ فارغ انسان کو ویسے بھی نیند آتی رہتی ہے۔ میرے شوہر نے میری بات پر اتفاق کیا اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے، مگر میں خود سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ وہ لڑکا شروع کے چند دن تو بالکل ٹھیک رہا تھا، مگر اب وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا تھا۔ بازار جاتا تو چند منٹوں میں ہی خریداری کر کے گھر پہنچ جاتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے بھاگ کر آیا ہو۔ حالانکہ وہ معذور لڑکا تھا اور ایک معذور انسان کے لیے بھاگنا ممکن ہی نہیں ہوتا، مگر وہ لڑکا اب ہر وقت جلد بازی میں رہنے لگا تھا۔ میں اس کی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی مگر کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن آج وہ لڑکا سودا لایا تو بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں اس کی حالت پر گھبرا گئی۔ اس کا رنگ بالکل زرد ہو رہا تھا۔ میں نے پریشانی سے سوال کیا تو وہ بولا کہ سامان بھاری تھا اس لیے تھک گیا ہوں۔ وہ جوان اور اچھی قد کاٹ کا مالک تھا۔ مجھے اس کی بات پر شک تھا، وہ سچ نہیں بول رہا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا کہ اگر یہ کام اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے تو وہ واپس چلا جائے، میں اپنا کام خود سنبھال لوں گی۔ میری بات پر وہ جلدی سے سیدھا ہوا اور بولا کہ اب میں یہ کام کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اس کے جملے پر چونک کر اسے دیکھا تو وہ ہنس کر بولا کہ آپ کمزور ہیں، یہ کام آپ نہیں کر سکتی، ایسے کام مجھ جیسا جوان لڑکا ہی کر سکتا ہے۔ وہ مجھے اکثر یہ بات بولتا تھا کہ میں کمزور ہوں اور کچھ نہیں کر سکتی، مگر میں نے پہلی بار اس کے جملے کو محسوس کیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ مجھے احساس دلاتا تھا کہ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے یہ بات عجیب لگ رہی تھی۔ ایک دم مجھے لگنے لگا کہ راتوں کو جو وہم مجھے ستاتا تھا شاید وہ حقیقت تھا، اور شاید وہی پٹھان لڑکا رات کے وقت اندر آ جاتا تھا، مگر بغیر ثبوت کہ میں اس لڑکے
को इल्ज़ाम नहीं दे सकती थी। इसी कश्मकश में मैं एकदम जाग कर मैं कमरे से निकली तो सामने ही हॉल में मुझे वो पठान लड़का नजर आया। खुली खिड़की से रोशनी अंदर तक आ रही थी। चांद की रोशनी में उस पठान लड़के को जो हरकत करते मैंने देखा, मैं साकित रह गई थी। मैं फटी फटी आंखों से उस पठान लड़के को देख रही थी। उसी वक्त उस पठान लड़के ने भी शायद मेरी मौजूदगी को महसूस कर लिया था। वो लड़का चौंक कर हमारे कमरे के दरवाजे की जानिब देखने लगा। मैं अंधेरे में दीवार के करीब खड़ी थी। उस लड़के के मतवज्जा होने पर मैं घबरा गई और जब उसने रुख फेरा तो मैं कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। मैं बामुश्किल अपने पैरों पर चलकर बिस्तर तक पहुंची थी। मैं सर पकड़े अपने शोहर को देख रही थी। मैं अपने शोहर की कमज़ोरी उस पठान लड़के पर वाज़ा कर चुकी थी और ख़ुद उसे अपने घर में ले आई थी। अब जो हरकत मैं देख चुकी थी, मेरे लिए सुकून से सोना भी मुश्किल हो गया था। अब मुझे अपने शोहर की बात समझ आ रही थी। वो लड़का भी बहुत बार मुझे एहसास करवा चुका था कि वो अब हमारे घर से नहीं जाएगा। मुझे खौफ था कि कोई नुकसान हुआ तो मेरे शोहर मुझे ही इल्ज़ाम देंगे। मैं उस पठान लड़के से डर गई थी, मगर शोहर को बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैं गलती पर गलती कर रही थी। मुझे अपने शोहर को बता देना चाहिए था। मुझे खबर नहीं थी कि इस बात का मुझे कितना पछतावा होने वाला था। मैं कई दिन तक खौफ का शिकार रही और गायब दिमागी से काम करती रही थी। मेरा रवैया उस लड़के से बदलने लगा। मैं चाहती थी कि वो मेरी बेरुखी से बददिल होकर हमारे घर से चला जाए, मगर वो बददिल होने की बजाय मेरे आगे पीछे घूमने लगा। मैं किचन में काम कर रही होती तो वो वहीं चला आता और बहाने बहाने मेरे करीब रहता। मैं उसे जाने का कहती तो वो कभी बर्तन धोने लगता तो कभी फ्रिज की सफाई करना शुरू कर देता था। वो आहिस्ता आहिस्ता घर के हर मामले में घुसने लगा और मेरे गुस्सा करने की भी परवाह नहीं करता था। मेरे शोहर ने जब उस लड़के के हर काम में दखल अंदाजी महसूस की तो वो मुझसे नाराज़ होने लगे और एक दिन मुझे डांटते हुए कहा कि तुम उस लड़के के साथ फ्री होने लगी हो, इससे हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं कि वो हमारे घर के अंदर घुसा रहे। मैं घबरा गई और अपने शोहर से कहा कि इस लड़के से कह लो कि वो बाहर वाले कमरे तक महदूद रहा करे। मैं चाहती थी कि मेरे शोहर के कहने पर वो लड़का एक तरफ हो जाए, क्योंकि मेरी बात का वो असर नहीं लेता था। मेरी तवक्को के मुताबिक मेरे शोहर ने जब उसे समझाया तो वो बाहर वाले कमरे में ही रहने लगा। मैं मुतमईन हो गई। मुझे लगा कि वो लड़का समझ गया है और अब कोई मसला नहीं होगा, मगर रात होते ही वो लड़का अंदर आ जाता था। मैंने 2-3 मरतबा रातों को उसे घर के अंदर वाले पोर्शन में देखा तो मैंने एक रोज दिन के वक्त बहाने से उस लड़के को सुनाते हुए कहा कि रातों को मेरे शोहर को वहम होने लगा है जैसे हमारे कमरे के पास कोई आता है, शायद कोई चोर होगा। किसी रात मेरे शोहर ने उसे पकड़ लिया तो उसकी खैर नहीं। मुझे लगा मैं उस लड़के को इस बात से डरा सकूंगी, मगर उसके अल्फाज से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मुझसे बोला कि आपके शोहर तो रात को दवा लेकर सो जाते हैं और उस दवा की वजह से वो जागते भी नहीं। उस लड़के की बात ने मुझे हैरान कर दिया था। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। मेरे शोहर अपनी बीमारी की वजह से रात को सुकून के लिए नींद की दवा लेते थे, मगर मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी और उस लड़के को तो मैंने इस बात की खबर नहीं होने दी थी। ना जाने वो कैसे जान गया कि मेरे शोहर रात को दवा लेते थे। खौफ से मेरी हालत खराब होने लगी। मुझे यकीन हो गया था कि लड़के की नीयत ठीक नहीं थी। मैं सोचने लगी कि अब मैं अपने शोहर से कह दूं कि इस लड़के को आप घर से जाने का बोल दें। हालांकि मुझे खौफ था, अब इस बात का भी फायदा नहीं रहा था, मगर मैं कोशिश करना चाहती थी। लेकिन मेरे कुछ बताने से पहले ही मेरे शोहर के मामू का इंतकाल हो गया। सुबह सवेरे हमें इत्तला मिली तो मेरे शोहर ने तैयारी की और मुझसे कहा कि वो जनाजे में शिरकत करते ही वापस लौट आएंगे। मैं उस लड़के के साथ अकेले रुकने का सोचकर घबरा रही थी। मैं अपना घर उस लड़के के हवाले करके भी नहीं जा सकती थी, लेकिन मुझे ये इत्मीनान भी था कि मेरे शोहर शाम होने से पहले लौट आएंगे, क्योंकि उनके मामू का घर इसी शहर में था। मेरे शोहर घर से निकले तो मैंने बहाने से अपनी हमसाई को अपने घर पर बुला लिया। वो पठान लड़का उस औरत के आने पर अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। मैं सारा दिन सुकून से काम करती रही, मगर जब दिन ढला तो वो औरत उठी और माजरत करने लगी कि वो मजीद मेरे साथ नहीं बैठ सकती। उसे अपने घर में बहुत काम थे। मैंने भी उसे जाने दिया, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे शोहर घर आने वाले थे। वो औरत चली गई और शाम से रात हो गई, मगर मेरे शोहर घर वापस नहीं आए। मैं बुरी तरह से परेशान हो गई और बार बार अपने शोहर को कॉल मिलाने लगी। वो पठान लड़का भी मुझसे सवाल करने लगा कि मेरे शोहर घर कब आएंगे। मैंने उसे डांट कर अपने कमरे में जाने का कहा, मगर वो डट कर खड़ा रहा। उस दौरान मेरे शोहर ने कॉल की
اور پریشانی سے مجھے بتانے لگے کہ ان کے ماموں کے بیٹے نے سعودیہ سے آنا تھا، اس کی فلائٹ لیٹ ہو گئی جس کی وجہ سے جنازہ ابھی نہیں ہو پایا، اب فجر کے وقت جنازہ تھا۔ میرے شوہر رات وہیں رک گئے کہ جنازے کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ میں اپنے شوہر کی اس حرکت پر بہت غصہ ہوئی مگر کال پر کچھ نہیں کر پائی، قصور میرا ہی تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے ہمیشہ اس پٹھان لڑکے کی اچھائی بیان کی تھی اور جو محسوس کرتی رہی وہ چھپا گئی۔ اب وہ بھی اس لڑکے پر یقین کر کے وہاں رک گئے اور مجھے ہدایت دے دی کہ رات کو اندر والا پورشن لاک کر لینا، وہ لڑکا باہر کمرے میں پڑا رہے گا۔ اس پٹھان لڑکے نے بھی کال سن لی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آج میں رات کا کھانا نہیں بنا سکتی، اس لیے وہ جا کر سو جائے۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ میں اب یہ بات چھپا نہیں سکتی تھی کہ میرے شوہر اس رات گھر نہیں آئیں گے۔ وہ لڑکا سب جان چکا تھا، میرے بارے میں بھی اسے خوب پتا تھا کہ میں ایک ڈرپوک اور کمزور لڑکی ہوں، جبکہ میری آنکھوں میں تو اس رات کا منظر ٹھہرتا تھا جب چاند کی روشنی میں آدھی رات کو میں نے اس پٹھان لڑکے کو دیکھا تھا۔ خوف سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ جلد بازی میں مجھے یہ بھی بھول گیا کہ میں نے اس لڑکے کو بیٹھک میں بھیج کر باقی پورشن کو لاک کرنا تھا۔ میں کمرے میں پہنچ کر بستر پر لیٹ گئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مدد کے لیے کسے بلاؤں۔ میرا گھرانہ اور دوست احباب دوسرے شہر میں رہتے تھے، میرے سسرال والے سب جنازے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں نے ہمدردی میں کتنی بڑی غلطی کر دی تھی، مجھے اب احساس ہو رہا تھا، حالانکہ میرے گھرانے نے اس ہمدردی کی وجہ سے اتنا بڑا دھوکہ جھیلا تھا۔ میرے بھائی نے بھی ایک دوست کے والد کے وفات ہونے پر ہمدردی میں جسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور کہا تھا کہ چل اس کا دوست اب اس کی رہائش کا کہیں بندوبست کر لے گا، مگر ابھی وہ پرانے گھر میں نہیں جا سکتا جہاں وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ وہ گھر کرائے کا تھا۔ بھائی کا دوست بہت شریف اور اچھا تھا، ہم سب نے اسے گھر کا فرد مان لیا تھا، مگر چند روز بعد میرے بھائی کا وہی دوست اکیلا گھر میں موقع ملنے پر میری بڑی بہن کے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ عین وقت پر میرے والد گھر لوٹ آئے تھے اور میری بہن کو بچا لیا تھا۔ بھائی کا دوست گھر سے بھاگ گیا تھا اور دوبارہ پولیس کو بھی نہیں ملا تھا۔ میں اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد بھی ہمدردی کر بیٹھی تھی۔ اب خوف زدہ سی کمرے میں پڑی تھی، رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا، میں گھر پر آ گئی مگر یہ دیکھ کر ساکت رہ گئی کہ وہ پٹھان لڑکا کھانا لیے میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ معذور لڑکا جو پہلے لنگڑا کر چلتا تھا اس وقت بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ میری حیرت پر وہ ڈھٹائی سے بولا کہ میں معذور نہیں ہوں، میں نے جھوٹ بولا تھا تاکہ مجھے آپ گھر میں پناہ دے دے۔ وہ مجھے کھانا دیتے ہوئے بولا کہ آپ کا موڈ نہیں تھا تو آج میں نے کھانا بنا لیا۔ میں اس کی جرأت پر حیران تھی، وہ ہمارے گھر میں آنے کے لیے معذوری کا جھوٹ بول چکا تھا اور اب وہ مجھے تنہا پا کر کمرے تک بھی آ گیا تھا۔ میں اس وقت اسے اپنے شوہر کا ڈراوا بھی نہیں دے پائی تھی۔ میں نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ کھانا لے جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے، میں اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ہوں، میرا بھائی کچھ دیر تک یہاں پہنچ جائے گا تو میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ مجھے لگا کہ میرے بھائی کے آنے کا سن کر وہ پٹھان لڑکا ڈر جائے گا اور کمرے سے چلا جائے گا، لیکن وہ میری بات پر حیرت سے بولا کہ اچانک آپ کا بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ اب تو رات کے 12 بج رہے ہیں۔ اس کی بات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے شوہر نے اپنا پروگرام بدلتے ہی میرے بھائی سے کہہ دیا تھا، شام کو روانہ ہونے کی وجہ سے میرا بھائی اب پہنچ جائے گا۔ میں نے غصے سے اس لڑکے کو کہا کہ تم میرے گھر کے معاملات میں دخل مت دو اور اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ میں غصہ کر کے اس لڑکے کو بھیجنا چاہ رہی تھی مگر اس نے اٹھ کر کمرے کو اندر سے لاک کر دیا۔ یہ سن کر اس لڑکے نے میرے ساتھ جو کیا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ مجھے اس رات اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا مگر میں کچھ نہیں کر پائی۔ اگلی صبح میں خوف سے رو رہی تھی جب اس پٹھان لڑکے نے مجھے اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ اس پٹھان لڑکے نے مجھے اپنے بارے میں سب بتایا۔ اس پٹھان لڑکے کے انکشاف نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے شوہر دن کے وقت گھر پہنچے تو میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ گھبرا گئے اور مجھے سنبھالنے لگے۔ میرے شوہر نے اس پٹھان لڑکے کو بلایا تو تب پتہ چلا کہ وہ لڑکا غائب تھا۔ میرے شوہر الجھ سے گئے تھے، انہیں لگا پٹھان لڑکا بازار گیا ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ لڑکا گھر سے بھاگ گیا تھا۔ میں بری طرح روتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں اس وقت اپنے شوہر کو کچھ بتانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میری غلطی یہ تھی
کہ میں نے گھر کے مرد سے پوچھے بنا اس جوان لڑکے کو گھر میں رکھا۔ اسی روز شام تک جب وہ پٹھان لڑکا واپس نہیں آیا تو میرے شوہر کھٹک گئے۔ میرا مسلسل رونا اور پٹھان لڑکے کی گمشدگی میرے شوہر کو شک میں مبتلا کر گئی۔ وہ مجھ سے سوال کرنے لگے کہ ان کے پیچھے کیا ہوا تھا۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں اپنے شوہر کو کچھ بتانے کی بجائے ضد کرنے لگی کہ وہ مجھے میری ماں کے گھر لے جائیں۔ مجھے اپنی بے چین حالات ڈرا رہے تھے۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے ہار مان لی اور مجھے اطمینان دلایا کہ وہ اگلے روز مجھے امی کے گھر لے جائیں گے۔ رات کو جانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ میری ماں کا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ میں اپنے شوہر کے مان جانے پر چپ ہوئی مگر میرا دل بری طرح سہما ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کو نہیں بتا پائی تھی کہ میں کیا کر چکی تھی۔ میں اس گھر سے جلد بھاگ جانا چاہتی تھی مگر اس رات میری تو زندگی ایسی برباد ہوئی کہ میرے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ اس رات ہمارے گھر پر 4 مرد گھس آئے۔ وہ پٹھان مرد تھے۔ زبردستی ہمارے گھر میں گھس کر انہوں نے میرے شوہر کا گریبان پکڑ کر پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے جو ہمارے گھر رہتا تھا۔ میں اور میرا شوہر پریشان ہو گئے تھے۔ لڑکا گھر سے بھاگ گیا تھا اور وہ پٹھان مرد اب ہمارے گھر میں گھس کر وہی لڑکا مانگ رہے تھے۔ میرے شوہر نے ایمانداری سے انہیں بتایا کہ وہ لڑکا کل تک ہمارے گھر رہا تھا مگر اب صبح سے غائب ہے اور ہم خود بھی نہیں جانتے کہ وہ کہاں گیا ہے۔ میرے شوہر نے سچ بتا دیا مگر ان پٹھان مردوں کو میرے شوہر پر یقین نہیں آیا۔ وہ بولے کہ تم اس لڑکے کو چھپا رہے ہو، تمہیں پیسوں کا لالچ ہے مگر ہمیں وہ لڑکا چاہیے۔ وہ میرے شوہر کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان مردوں کو بتایا کہ وہ لڑکا شاید جان چکا تھا کہ آپ لوگ اس کے پیچھے آئیں گے، اس لیے بھاگ گیا، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں۔ وہ پٹھان ہمارے مسلسل انکار پر غصہ ہو گئے اور گھر کی تلاشی لینے لگے۔ میرے شوہر کو ان کی حرکت پر غصہ آیا جبکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے شوہر کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ وہ دل کے مریض تھے اور اس وقت ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے غصے سے ان پٹھان مردوں سے کہا کہ ہمارے گھر سے چلے جاؤ ورنہ ہم پولیس کو بلائیں گے۔ وہ پٹھان میرے شوہر کی بات پر غصے سے ہمارے قریب آئے اور بولے کہ لگتا ہے تمہیں ابھی تک اندازہ نہیں ہوا کہ ہم کون ہیں۔ ہم پولیس سے نہیں ڈرتے اور تم ہم سے زبان چلانے کی ضرورت کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میں اپنے شوہر کو خاموش رہنے کا بولتی رہی مگر وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ انجان مردوں کا ہمارے گھر میں گھس کر گنڈا گردی دکھانا میرے شوہر کا غصہ بڑھا رہا تھا۔ میرے شوہر نے جب ان کو غصے سے انہیں نکلنے کا کہا تو ایک پٹھان کو غصہ آ گیا۔ اس نے اچانک پلٹ کر اپنی پستول سے میرے شوہر کے سینے پر فائر کر دی۔ میں چیخ کر اپنے شوہر کے قریب گئی مگر وہ خون سے لت پت زمین پر گر چکے تھے۔ وہ پٹھان مرد گھر سے چلے گئے۔ میں ساکت سے اپنے شوہر کی لاش کے پاس بیٹھی رہ گئی۔ میری اندھی ہمدردی نے مجھے ایسا نقصان دیا تھا جس کی بھرپائی ممکن ہی نہیں تھی۔ اس پٹھان لڑکے کا غیر معمولی فن میں کافی زور سے محسوس کر چکی تھی۔ پھر ایک رات کو چاند کی روشنی میں اسے پستول میں گولیاں ڈالتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں ڈرتی رہی مگر خاموش رہی اور جب میرے شوہر گھر پر نہیں تھے تو اس لڑکے نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا اور پوری رات کمرے کی کنڈی لگائے رکھی۔ وہ بھی میرے کمرے میں بیٹھا رہا تھا۔ صبح کے وقت میرے خوف پر اس نے مجھے سچ بتایا کہ وہ پٹھان قبیلے کا لڑکا ہے۔ اس کے باپ نے قتل کیا تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے وہ لوگ اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ جھوٹ بول کر ہمارے گھر میں رہا۔ راتوں کو اٹھ کر وہ اندر آ کر چھپ جاتا تھا۔ میرا شوہر دوا لاتا تھا تو وہ جان گیا تھا کہ میرے شوہر ہر بار نیند کی دوا منگواتے تھے۔ یہ بات جاننے کے بعد وہ خاموشی سے ہمارے گھر میں آ کر اپنی حفاظت کرتا رہا مگر وہ بازار میں آتے جاتے اپنے دشمنوں کی نظر میں آ گیا اور پچھلی رات بھی وہ اپنے دشمنوں سے مجھے بچانے کے لیے کمرے میں بند کر کے ساتھ بیٹھا رہا مگر صبح ہوتے ہی معذرت کر کے چلا گیا کہ وہ اپنی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن وہ گھر سے بھاگ کر بھی ہمیں نقصان پہنچا گیا تھا۔ میرے شوہر کی موت ہو گئی تھی اور میں جو سچ جاننے کے بعد اپنے شوہر کو اور خود کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ روز اپنی ماں کے گھر جا کر رہنا چاہتی تھی، جوانی میں بیوہ ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ میری زندگی اجڑ گئی ہے۔ میں سب بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمدردی ضرور کریں مگر کسی پر اتنا اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ ناقابل تلافی نقصان ہو، اور خاص طور پر اپنے گھر کے مردوں سے پوچھے بنا نہ کوئی فیصلہ لینا چاہیے نہ کوئی بات چھپانی چاہیے۔ وہی ہمارے گھر کے محافظ ہماری غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں اور مجھ جیسی لاپرواہ عورتیں ساری عمر ماتم کرتی رہ جاتی ہیں۔ آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈز، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔